کوئی شخص یا پارٹی ملک سے بڑھ کر نہیں. ایک وزیر اعظم نے سیاسی ضرورت کے لیے سابق آرمی چیف کو ہی قوم کا باپ بنا دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے آئے ہیں. یہ شخص ایک نیا باپ لے کر آ گیا. اس شخص نے ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. اب کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. وہ خود تو اپنی پارٹی اور حکومت کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا. پاکستان کا موقف واضح ہے. دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بند کیا جائے. سب کو پتا ہے دہشت گردوں کی تشکیل افغانستان سے ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو کہہ رہے ہیں کے پی میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. کے پی میں آپریشن ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں خوارج کا پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی سے کوئی تعلق نہیں. اور انڈر 19 ورلڈ کپ سے پہلے چھوٹے شاہینوں کا بڑا کارنامہ. زمبابوے میں انڈر 19 ٹرائی سیریز اپنے نام کر لی. فائنل میں میزبان ٹیم کو 9 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا. ہرارے میں 159 رنز کا ہدف 33 اوور پہلے ہی پار لگا دیا. سمیر منہاز کی جارحانہ سنچری. 51 گیندوں پر 114 رن سکور کیے. زمبابوین ٹیم پہلے کھیل کر 158 پر ڈھیر ہوئی. عمر زیب نے 4 اور عبدالسبحان نے 2 شکار کیے. پاکستان کے ہاتھوں مارکہ حق میں مار. ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف یلغار. عالمی سطح پر بھارت تنہائی کا شکار. مودی سرکار نے ٹرمپ انتظامیہ کو رام کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز کے عوض لابنگ فرم کی خدمات لی. ناراض ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرائی گئی. بھارتی تجزیہ کار راہل پورولیکر کہتے ہیں علمی اور سفارتی صلاحیت کے فقدان سے بھارت کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. پروفیسر سشانت سنگھ نے لکھا وزیر خارجہ کی یہ حالت ہے کہ وہ خود نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر دفاع سے ملاقات نہیں کر سکتے. حکومت کی مذاکرات کی پیشکش یہ ہے کہ بانی کو کال کوٹری میں رہنے دو, بس ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو. بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. بانی جو بات کریں گے وہی حتمی ہوگی. جمہوریت ہو, صحافت یا انسانی حقوق, بانی کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. 4-5 بڑوں کے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو. کہا اسٹریٹ موومنٹ ناکام نہیں ہوئی, پاکستانی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اور اپوزیشن قیادت کے بیک ڈور رابطوں میں تعطل. ذرائع کا کہنا ہے تحریک تحفظ نے رابطوں کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن تک روک دیا. اپوزیشن رہنما نے کہا محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. آئینی تقاضے پورے ہونے پر بھی نوٹیفیکیشن نہ ہونے سے اعتماد سازی کو دھچکا لگے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے ابھی کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی. اپوزیشن جس کسی کو بھی اپوزیشن لیڈر بناتی ہے ہم اسے مانیں گے. محمود خان اچکزئی یا کسی بھی فرد پر کوئی اعتراض نہیں. زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. جدید زرعی ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے 1000 طلبہ کو چین بھیجا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف زرعی شعبے سے متعلق فہیم پر مبنی ورکنگ گروپ کے اجلاس میں گفتگو. کہا مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات. مختلف شعبوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. ایرانی سفیر نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد اور خط پہنچایا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیشی ہم منصب حسن محمود خان کی ملاقات. آپریشنل تعاون, ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر بات چیت. تربیت, استعداد کار میں اضافے, فضائی اور خلائی ترقیات میں تعاون پر زور دیا گیا. مہمان ایئر چیف کو ایئر ہیڈ کوارٹر ضابط پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. پنجاب میں جدید گرین اینڈ کلین ٹیکنالوجی کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی. بایو گیس پلانٹ سے گھریلو توانائی کے ساتھ فصلوں کے لیے بایو فرٹیلائزر بھی فراہم ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس.
مریم نواز نے کہا بایو گیس پلانٹ سے گھریلو استعمال کے لیے سستی گیس میسر ہوگی. ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ سے الیکٹرک بس اور میٹرو بس کو سستی بجلی فراہم کی جائے گی. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بڑا اقدام، لاہور میں ایک ہی مقام پر 4 سہولتیں دستیاب ہوں گی. پنک پینک بٹن، سی ایم فری وائی فائی، ایمرجنسی فری موبائل فون چارجنگ اور 24 گھنٹے شہریوں کی حفاظتی نگرانی کی جائے گی. امریکہ ونزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں. این بی سی نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکی فوج دوبارہ ونزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں. ونزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے. ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا. ونزویلا کے توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے تیل کمپنیوں کی مدد کریں جس پر بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی. ونزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جس میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ سمیت دیگر شامل. وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی اربن پلاننگ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. شنگھائی شہر کی ماسٹر پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور سہولتوں پر بریفنگ دی گئی. محسن نقوی نے شنگھائی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا. کہا شنگھائی شہر تیز ترین ترقی میں اپنی مثال آپ ہے. اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کے لیے فوری اقدامات کریں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے دورہ عراق میں وفد کے اخراجات خود برداشت کیے. صدر زرداری نے 20 سے 24 دسمبر عراق کا 4 روزہ سرکاری دورہ کیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے عراق جانے والے صدارتی وفد میں 20 کے قریب افراد شامل تھے. صدر مملکت نے وفد کے اخراجات کی ادائیگی اپنی جیب سے کی. ٹرانسپورٹ اور قیام و طعام کے اخراجات ادا کیے. صدر زرداری نے بغداد، کوفہ، کربلا، نجف میں وفد کے ہمراہ زیارات کی تھی. لیویز فورس کو قانونی طور پر بلوچستان پولیس میں ضم کر دیا گیا. اے اور بی ایریا کیٹیگری کی تقسیم ختم. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا بلوچستان میں یکساں قانون سے انتظامی ابہام ختم کر دیا. فیصلے سے ریاستی ذمہ داری واضح ہوگی. سرفراز بگٹی نے سینٹر آف ایکسیلنس برائے انسداد تشدد سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا ریاست کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا انتشار تشدد کو جنم دیتا ہے. نوجوانوں کو درست سمت دکھانا، حقائق سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. پنجاب بار کونسل نے وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس بحال کر دیا. کیس ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا. پنجاب بار کونسل کی جانب سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی. جوئے کی ایپ پروموشن کیس میں لاہور کی سیشن کورٹ نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی ضمانت میں 26 جنوری تک توسیع کر دی. عدالت نے این سی سی آئی اے کے تفتیشی افسر کو ریکارڈ جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی. چار ماہ کے دوران محکمانہ انکوائریوں میں 271 افسروں اور اہلکاروں کو سزائیں دی گئیں. ایف آئی اے نے خود احتسابی کے حوالے سے رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوا دی. 76 اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف، 2 کی تنزلی کی گئی. 130 اہلکاروں کو معمولی سزائیں دی گئیں. 32% سزائیں امیگریشن سے متعلق امور پر دی گئیں. گلگت کے گورنر ہاؤس میں نگران کابینہ کی تقریب حلف برداری. 14 رکنی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا. قائم مقام گورنر نذیر احمد نے نگران کابینہ سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان، سابق وزراء، عمائدین علاقہ نے شرکت کی. ARY نیوز کی سوشل میڈیا پر مقبولیت آسمان چھونے لگی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر ARY نیوز کے لائکس 1 ارب سے زائد ہو گئے. سوشل میڈیا پر ARY نیوز نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. ٹک ٹاک پر ARY نیوز کے فالوورز کی تعداد پہلے ہی کروڑوں میں پہنچ چکی. برطانیہ میں فلسطینی سفارت خانہ کھل گیا. فلسطینی سفیر نے لندن میں سفارت خانے کے کھلنے کو تاریخی اور یادگار لمحہ قرار دیا.
کہا فلسطینی سفارت خانہ ہماری پہچان خود مختاری کی علامت ہے. برطانیہ نے ستمبر 2025 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا. بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہیں جائے گی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر کہتے ہیں آئی سی سی یا تو ہمارے میچز بنگلہ دیش میں کروائے یا سری لنکا میں، لیکن بھارت نہ جانے کا فیصلہ حتمی ہے کیونکہ ہماری ٹیم وہاں محفوظ نہیں ہے. بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بھارت میں ورلڈ کپ میچز کھیلنے سے انکار کر چکا ہے. اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیم کے سری لنکا میں ڈیرے. T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ہمراہ فوٹو سیشن کروایا. سری لنکا نے سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. راسن شناکا سری لنکن ٹیم کی قیادت کریں گے. قومی کپتان سلمان آغا کہتے ہیں ورلڈ کپ سے قبل سری لنکا میں سیریز مددگار ثابت ہوگی. شاہین شاہ افریدی عالمی کپ سے پہلے فٹ ہو جائیں گے. پاکستانی ٹیم آج ڈمبولا میں ٹریننگ کرے گی. پہلا T20 میچ کل کھیلا جائے گا.